अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है क्योंकि कुछ मसरूफियात इस तरह की थी कि बाकायदा जो एक वीडियो हम करते थे वो वीडियो नहीं कर पाए, तो काफ़ी दिनों के बाद चेहरा शनासाई आपके साथ हो रही है। आज की वीडियो एक इंतहाई अहमियत की हामिल वीडियो होगी। इस पर हम ना सिर्फ गुलबर्ग ग्रीन के बारे में बात करेंगे, बाकायदा रियल स्टेट के ऊपर एक जामिया हमारी ये रिपोर्ट है। तो इसको अगर आप रियल स्टेट का कारोबार करते हैं या इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ चलें, चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए और साथ में लगा बेल आइकन भी दबाया कीजिए। नाज़रीन, जहां तक गुलबर्ग ग्रीन की बात है तो गुलबर्ग ग्रीन एक वो वाहद सोसाइटी है। अगर आप वाक़तन इस्लामाबाद आते जाते हैं तो आपको इस्लामाबाद के महल्ले वकूअ का पता है। तो इस्लामाबाद में ये एक इंतहाई खूबसूरत और अहमियत का हामिल प्रोजेक्ट है, यानी गुलबर्ग ग्रीन। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि अगर बैरिया की बात करें या और बड़े नाम नहाद प्रोजेक्ट हैं जो उनसे अगर आप इस्लामाबाद डी चौक या इस्लामाबाद की तरफ आना चाहें तो लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम आपको चाहिए होता है। लेकिन समझ नहीं आती लोगों की थिंकिंग की कि एक जो इस्लामाबाद, चूँकि जहाँ पर मिनिस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर हमारे इदारे हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं और बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल सिटी कैपिटल हमारा दारुल खिलाफा है, जहाँ पर सबको आना होता है, तो सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट तो वही होगा जो इजी अप्रोच होगा इन सब इदारों तक पहुँचने, यानी इस्लामाबाद के डी चौक है या ज़ीरो पॉइंट है। अब अगर हम इस्लामाबाद में गुलबर्ग ग्रीन की बात करें तो गुलबर्ग ग्रीन जो है नाज़रीन, ये अगर आप ज़ीरो पॉइंट जा रहे हैं तो यकीन करें ये एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर बिल्कुल प्रोजेक्ट है। और मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने गुलबर्ग नहीं देखा तो इतना सब्ज़ा और अपने नाम की तरह यहाँ पर जो ग्रीनरी है उस पर तो कोई दो राय ही किसी की नहीं है। और मैं बात कर रहा था कि अगर ज़ीरो पॉइंट अगर आते हैं तो आप रश नहीं है तो 7 से 8 मिनट आपको चाहिए यहाँ से ज़ीरो पॉइंट पहुँचने के लिए। फिर अगर आप डी चौक जाते हैं तो फिर 12 से 14 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें। तो ये सबसे खूबसूरत और नज़दीकी प्रोजेक्ट है। उसके अलावा नाज़रीन, यहाँ पर जो कमेटी है जनाब शुजातुल्लाह कुरैशी साहब और उनकी जो टीम है, उन्होंने इतनी मेहनत की है कि यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत सोसाइटी ने यहाँ पर एक नहर बनाई है। इसके लिए हमने पिछले दिनों एक वीडियो भी की थी जो आपकी नज़रों से गुजरी होगी और आपने देखी होगी। तो यहाँ पर पानी की स्टोरेज का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। यानी बारिशों, आजकल वैसे ही बारिशों का सीज़न है तो पानी का इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बहुत बड़ा फुकदान है। इसकी सतह बहुत नीचे चली गई थी पिछले दिनों, तो बहुत ही खुश्की हो गई थी कि पानी की जो 200 फिट पर था वो 800 900 फिट नीचे चला गया पानी। तो इसके लिए पानी की स्टोरेज का यहाँ पर बहुत बड़ा इंतज़ाम किया गया। फिर नाज़रीन, यहाँ पर JW मैरियट का एक प्रोजेक्ट है, वो भी यानी कि 7 स्टार होटल पाकिस्तान में इससे पहले कहीं नहीं है जो यहाँ पर बनाया जा रहा है और उस पर काम तेज़ी से जारी है। उसके मुआहदे, उसके सारे एग्रीमेंट्स वगैरह सारे शुजातुल्लाह कुरैशी और उनकी टीम ने किए हैं। उसके अलावा जैसे ही हालात साजगार होते हैं तो ये जो नहर जो बनाई गई है गुलबर्ग के अंदर, इसके किनारे किनारे जो खूबसूरत प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं, वो उसकी कोई मिसाल आपको कम से कम पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। अब अगर शुजातुल्लाह कुरैशी और उनकी टीम की कारकर्दगी की बात करें, क्योंकि एक सवाल आता है जी कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, तो मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये वाहद प्रोजेक्ट है जो 1 लाख कनाल के ऊपर प्रोजेक्ट है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पास जो ज़मीन है एग्जिस्ट करती है वो कोई 70-80 हज़ार कनाल तो हो चुकी है, लेकिन इसके जो आगे एग्रीमेंट चल रहे हैं वो 1 लाख कनाल तक ये ज़मीन इस सोसाइटी के पास है और आ जाएगी। अब बात होती है डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट की जो वजह है, इसकी ना होने की वजह है, उस पर हम बात करेंगे कि सोसाइटियों का उसमें कितना किरदार होता है और जो मेंबरान हैं या रियल स्टेट का कारोबार करने वाले हैं उनका कितना बड़ा किरदार होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये एक इंतहाई खूबसूरत प्रोजेक्ट है जो कि इस्लामाबाद में सबसे नज़दीक है और इसके अंदर जो
اسٹیڈیمز یا گراؤنڈز یا جو اپنے ممبران کے لیے فلیٹس، پھر یونیورسٹیز، پھر بڑے بڑے ہاسپٹلز، اور یہ ساری سہولتیں 7 اسٹار ہوٹلز، اور یہ ساری سہولتیں اسی ٹیم کی کارکردگی ہے جس کی قیادت جناب شجاعت اللہ قریشی صاحب کرتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ڈیولپمنٹ کی، تو ناظرین ہوتا کیا ہے کہ ڈیولپمنٹ چونکہ اسی طرح ہی سوسائٹیوں نے کرنی ہوتی ہے، کیونکہ سوسائٹیاں بنتی ہیں نو پروفٹ نو لاس پر۔ تو اگر سوسائٹی کے پاس فنڈز نہیں آئیں گے تو وہ پھر ڈیولپمنٹ کہاں سے کریں گے؟ اب فنڈز نہ آنے کی وجوہات کیا ہے؟ کیونکہ فنڈز کا ریسورس سوسائٹی کے پاس یہی ہوتا ہے کہ جب سیل پرچیز ہوتی ہے، ریئل اسٹیٹ کے لوگ کاروبار کرتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی سوسائٹی اکاؤنٹ میں اس کی ٹرانسفر ہوتی ہے، اور پھر اس کی فیسز ہیں اور دیگر جو ڈیولپمنٹ چارجز کی مد ہے اس کی طرح اسی سے پھر وہ سوسائٹی نے آگے ڈیولپ بھی کرنا ہوتا ہے اور اپنے مسلینیس بھی چلانے ہوتے ہیں۔ لیکن جب سیل پرچیز باہر نہیں ہوگی، ریئل اسٹیٹ سیکٹر جب بند کر دیا جائے گا، تو اس کے لیے پھر آگے کیا ترقیاتی کام ہونے اور کیا پھر بر وقت ڈلیوری ممبران کو ملنی ہے؟ تو یہ ایک پوائنٹ ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا کیا کردار ہے۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا جب پروجیکٹ کوئی چلتا ہے ناظرین، تو 60 کے قریب انڈسٹری چلتی ہیں۔ جس طرح آئی ایم ایف نے ہمیں الجھا کر رکھ دیا، تاحال پیسے بھی نہیں دیے اور عوام کا خون بھی نچوڑ دیا، چلتے ہوئے پروجیکٹ بھی بند ہو گئے، جو ایک شعبے چل رہے تھے جہاں سے پیسہ آ رہا تھا، انویسٹر آ رہا تھا۔ ظاہر ہے کوئی پیسہ انویسٹ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ کوئی نہ کوئی بینیفٹ تو چاہتا ہے نا، کہ مجھے یہ کوئی اس کا منافع ملے جو میں نے سرمایہ لگایا ہے۔ تو بہرحال آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کی وجہ سے جو انٹلیکچول اندر بیٹھے ہیں، جو یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں، $1 بلین کے لیے ہم نے اپنی پوری کی پوری 25 کروڑ عوام کو پیس کر رکھ دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ شعبے کو اتنا کرٹیکل بنا دیا گیا کہ یہاں پر انویسٹر کوئی پیسہ لگانے کو تیار نہیں۔ ایسے کئی $بلین یہ ریئل اسٹیٹ کا ایک شعبہ چلتا، انڈسٹری چل جاتی، اور یہ سارے پیسے آپ کو اپنے ملک سے ہی جنریٹ ہو جاتے، کسی کے آگے بھیک یا ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ میں ہمیشہ فیک پروجیکٹ کے اوپر بات کرتا ہوں، جو کہ چونکہ جب اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں تو بیچ میں پھر اس طرح کے نوسر باز بھی آ جاتے ہیں کہ جو اس شعبے کو بدنام کرتے ہیں۔ اس وقت ناظرین جو حکومتی ہمارے ادارے ہیں وہ یہ بات شاید نہیں سمجھ پا رہے کہ ریئل اسٹیٹ کو بند کرنے سے، کیونکہ آئی ایم ایف کی جو میجر یا بڑی شرط تھی وہ یہی تھی کہ ریئل اسٹیٹ یا پراپرٹی کے کاروبار کے اوپر اتنا زیادہ ٹیکس لگایا جائے تاکہ ریونیو آئے۔ اللہ کے بندو، ریونیو اسی صورت میں آئے گا جب یہ کاروبار ہوگا۔ کاروبار ہی بند ہو گیا تو ریونیو آپ کو کہاں سے آئے گا؟ جس شعبے سے یا جس ادارے سے ہماری موجودہ حکومت امید لگا کر بیٹھی ہے کہ یہ ہمیں ٹیکس کلیکٹ کر کے دیں گے، تو اللہ شاہد ہے کہ ایف بی آر کے اندر اتنے معاملات ہیں، اتنی کرپشن ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ یہ میں الزام نہیں لگا رہا، میرے پاس بہت ساری چیزیں بھی آتی رہتی ہیں، لیکن چونکہ میں ایک پازیٹیو سائن میں بات کرتا ہوں، لیکن وزیر اعظم پاکستان کو پتہ ہے، پچھلے دنوں ان کے کچھ بیانات بھی آئے کہ ایف بی آر میں اصلاحات کی بڑی ضرورت ہے، یہاں پر کرپشن بند ہونی چاہیے۔ جب فنڈز جس ادارے سے آپ نے امید لگائی ہوئی ہے اس کے اندر ہی ایشوز ہیں، تو پھر آپ کو ریونیو کہاں سے جنریٹ ہوگا؟ تو خدارہ اس شعبے کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات کریں کہ جو صحیح پروجیکٹ ہیں، جس طرح گلبرگ گرین ہے یا اور بڑے پروجیکٹ ہیں جو بالکل اپنی ساری قانونی فارمیلٹیز پوری کر چکے ہیں اور وہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں، ڈلیور بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ اب ناظرین جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے ہیں ان کی حالت کیا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو ریئل اسٹیٹ کے جو نام نہاد نمائندے یا ان کے سربراہان بنے ہوئے ہیں، تو وہ یقین کریں ناظرین، میکسیمم جو سربراہان ہیں ان کے، وہ پروٹیسٹ تو کرتے ہیں لیکن ان سوسائٹیوں کے خلاف کرتے ہیں جہاں سے ان کو بینیفٹ نہیں مل رہا ہوتا۔ یہ میں مصدقہ بات کر رہا ہوں۔ یہ لوگ جو ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کرنے والوں کے نمائندے ہیں، یہ آگے حکومت کے ساتھ کس طرح اچھی باتیں ڈلیور کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ خود 2 نمبر پروجیکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں جہاں سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ این او سی ہے یا نہیں ہے، ہمارے جیبوں میں تو کروڑوں روپے آ رہا ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کم از کم
ان لوگوں کو اتنا ایماندار ہونا چاہیے کہ ایک جو پروجیکٹ ہے جب اس نے اپنی قانونی کارروائیاں پوری ہی نہیں کی تو کیا ضرورت ہے شادی ہالوں کے اندر بڑی بڑی میٹنگز کر کے بندر بانٹ کرتے ہیں اور اپنی اپنی فائلیں بیچ کے چھوٹے جو اینڈ یوزر ہے. اب یہ دیکھیں کئی ایسے بڑے پروجیکٹ ہیں ان کے میں نام اگر لینا چاہوں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, ان کی ابھی تک کوئی این او سی کی فارمیلٹی پوری نہیں اور وہ اپنی جو زمین ان کے پاس جو ایگزسٹ کرتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ انہی ڈیلروں کے نمائندوں سے وہ فائلیں اپنی بیچ چکے ہیں اور ان کو دے چکے ہیں, اور یہ اپنے نام کو استعمال کرتے ہوئے چھوٹے ڈیلروں کو, پھر وہ چھوٹے ڈیلر آگے اینڈ یوزر کو, یعنی تباہی کی تباہی ہوتی جا رہی ہے. ان نمائندوں نے کیا بات کرنی. بہت سارے ایسے ریل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے دوست جو اپنا رزق حلال کما رہے تھے, اپنی کمیشنیں لیتے تھے, سیدھے سیدھے کام کر رہے تھے, ان لوگوں کی حالت زار اس وقت یہ ہو گئی ہے کہ بہت سارے لوگ میرے پاس ود ایویڈنس موجود ہیں کہ وہ یہ جو پرائیویٹ ٹیکسیز ہوتی ہیں, ڈرائیو ہے یا کوئی اور یہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں جو موبائل فون پہ اپلیکیشنز کے ذریعے بک ہوتی ہیں گاڑیاں, یہ گاڑیاں وہ چلا رہے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں. تو ریئل اسٹیٹ کے شعبے کو برباد کرنا میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت عقل مندی کی بات ہوگی. آئی ایم ایف تو پتہ نہیں جب تک آپ کو پیسے دے گا یا نہیں دے گا, یا قرضہ آپ کو دے گا یا نہیں دے گا. یہ جو آپ کو $1 بلین کما کر دینے والے لوگ تھے, یہ آپ لوگوں نے اپنی اس غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے برباد کر دیے. تو امید کرتے ہیں ناظرین اس ویڈیو سے کوئی آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں کامنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجئے, اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کیا کیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسی طرح کی نئی اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.